بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. صلى الله عليه وسلم. گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ پروردگار عالم نے ذات رسول اکرم کو آئیڈیا بنایا ہے اس طریقے سے کہ ہم ان کی ذات کو اپنے اندر پیدا کریں. حضور والا، اگر آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو آج مسلمانوں کے اندر جو کمیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے رسول اکرم کی سیرت سے دو چیزوں کو نہیں لیا ہے. ہم نے ایک چیز کہی تھی ذات رسول اکرم سے، صداقت، اور دوسری چیز امانت. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہم رسول اکرم کی زندگی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ان دو چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ صداقت کسے کہتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ امانت داری کسے کہتے ہیں. آج مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اور سنگین ترین مسئلہ جو سامنے درپیش ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل کا سچا نہیں ہے. اگر ایک تجارت بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، تو اس میں بھی اللہ رسول کا واسطہ دے کر کے قسمیں کھا کر کے کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قسمیں وہی کھا کر کے تجارت کرے گا جس کے یہاں زیادہ تر دھوکے کا شائبہ پایا جاتا ہو. ورنہ عام مسلمانوں کی یا عام انسانوں کی آپ غور و فکر کریں تو قسمیں نہیں کھاتے ہیں. بھائی تجارت دو طرفہ ہوتی ہے، یا آپ کا دل بھرے تو آپ خرید لیجیے، ہمارا دل بھرے گا تو ہم بیچ دیں گے، ورنہ کہیں مجبوری کا کوئی سودا تو ہے نہیں. لیکن زبردستی کی اگر ہم اپنے مال کو جانتے ہیں بہتر نہیں ہے، پھر بھی اللہ رسول تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر نقص کیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اس سیرت طیبہ پر رسول کی روشنی ہی نہیں ڈالی. صداقت کا چرچا تو بہت کرتے ہیں، لیکن صداقت خود اپنے اندر پیدا کریں اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے اس کیوں کے ریزن کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے معلوم کرنے کو سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مسلمانوں نے اپنے محبوب ترین پیغمبر سے صداقت، سچائی کو کیوں نہیں لیا؟ امانت داری کو کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر صداقت لے لیتے، امانت داری کو لے لیتے، سچائی کو لے لیتے، امین بن جاتے تو کوئی فرق پڑ رہا تھا؟ نہیں. ان کے ایمانوں میں چار چاند لگ جاتا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ پایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں کمیاں پائی جاتی تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں خامیاں تھیں، لہذا وہ ان خامیوں کو تو دور نہ کر سکے،
اسلام کا جو ایک سچا وقار، اسلام کا ایک بہترین نقشہ، اسلام کی ایک بہترین صورت جو مسلمانوں کے سامنے تھی، اس کو کم کرنے کی کوشش کی، یعنی اکثریت کی تعداد کو بڑھانا شروع کیا، تاکہ جب تھرڈ پرسن اس چیز کو دیکھے گا کہے گا دیکھو یہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی داڑھی ہے، یہ بھی تو حاجی ہیں، یہ بھی تو نمازی ہیں، یہ بھی تو متقی ہیں، یہ بھی تو پرہیزگار ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ یعنی اسلام جو رسول کے زمانے سے چلا تھا اس کو چھوڑ کر کے ہم نے اسلام کو کس سے لے لیا؟ حاجی کی صورت سے لے لیا، نمازی کی صورت سے لے لیا، پرہیزگاروں کی صورت سے لے لیا، متقی کی صورتوں سے لے لیا، مسلمان کے نام سے لے لیا۔ تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کہاں لیا؟ لینا کس سے چاہیے تھا؟ رسول اکرم سے۔ ہم نے اسلام کو لیا کس سے؟ مسلمان سے۔ داڑھی دیکھی، ہاں بھائی مومن ہوگا، کوئی ضروری ہے کہ داڑھی رکھنے والا مومن ہی کہلائے؟ مثال دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک انسان 5 وقت نمازی، بہترین نماز پڑھائے، نماز شب کا پابند قضا نہیں، کوئی ضروری ہے کہ وہ متقی ہی ہو؟ مثال دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان لوگوں سے لیا اسلام کو تو پھر صداقت کا مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا، پھر امانت داری کا مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ کسی کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، آزمائش کرنا چاہتے ہیں، ذرا سی امانت صرف اس کو دے دیجئے اور دینے کے بعد اس سے کہیے اس کو آپ رکھ لیجیے، جب مجھے ضرورت ہو تو میں آپ سے لے لوں گا۔ ٹائم نہ بتائیے، ڈیوریشن نہ دیجیے، ایمانداری سے بتائیے۔ وہی مسلمان جس کو آپ نے داڑھی والا دے کر کے، جس کو آپ نے حاجی اور نمازی دے کر کے، جس کو آپ نے فلاں متقی اور پرہیزگار دے کر کے، ایک امین کے طور پر امانت اپنی رکھوائی اس کے پاس۔ اب جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے، صاحب مجھے ضرورت ہوگی، میری امانت واپس کر دیے، تو کیا کرے گا؟ کہہ دو ابھی باپ گھر پہ نہیں ہے، ابھی ہم فلاں جگہ پر ہیں، ہم بزی ہیں، ہم ابھی دکان سے آئیں گے تو کال کر لیں گے، ہم جب گھر پہنچیں گے تو آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کھوٹ، یہ آپ غور کیجیے گا، جو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کھوٹ پایا جا رہا ہے۔ اگر پایا نہ جاتا، امانت ویسے ہی کہ جیسے رسول اکرم نے ہجرت کرنے سے پہلے مولا کائنات کو اپنا امین بنایا تھا اور کہا دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ فلاں مال فلاں کو دے دینا، تو اب میں رہوں یا نہ رہوں، اگر امانت دار ہوں تو صاحب مال تک وہ چیز پہنچ جانی چاہیے۔ اب اگر اس میں کہیں آنا کانی ہو رہی ہے تو یہ مسلمانوں کی امانت داری ہو سکتی، رسول والی امانت داری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے آپ غور کر رہے ہیں۔ آج ضرورت کی چیز ہے رسول والی امانت داری کی، رسول والی صداقت کی۔ اب ایسا نہ ہو کہ کسی کا نام سچا ہی پڑ رہے تو سچے بھائی ہو گئے، تو کہے بھائی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے کیا مطلب؟ نہیں، اگر سچا ہے تو قرآن اور اسلام کی روح سے سچا ہے تو سچا ہے، ورنہ کسی کا نام پڑھانے سے کسی کا نام متقی ہو جائے، ایک مثال دے رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ متقی ہو گیا؟ نہیں، کسی کا نام بھی تو نہیں دے سکتا۔ ایک سب بات پڑھیے سب مل گیا، چونکہ بھی میں مثال دوں گا، کوئی صاحب اپنے اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجیے، نام رکھ لینے سے کسی انسان کی شناخت نہیں ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی، پہچان ہمیشہ کردار سے ہوتی ہے۔ اب معلوم دیا، میں اپنا تو نام لے سکتا ہوں نا، اپنا نام ہوگا پہلے کسی کو نہیں، میں نے نام ہی نہیں لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر علمدار ہے تو علمدار کا مطلب وہی خصوصیات کم و بیش
امام کی سیرت پر چلنے والا ہونا چاہیے، تب تو کہیں گے ہاں بھائی یہ اس نام سے میچ کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ کسی کا نام کچھ بھی رکھ لیجئے تو نام سے نور وغیرہ نہیں آتا ہے، نور محمد تو ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایسے چاہے چہرے پر ان کا محمد کا نور آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کب ہوگا؟ جب کردار سے ہو، تب پتا چلے گا یہ۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول اکرم کی ذات سے دو ہی اہم چیزوں کو نہیں لیا۔ تعریفیں تو کرتے رہے، زلفیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے، زلفیں واللیل ہے تو چہرہ والضحیٰ ہے، الی آخر والشمس ہے، کیا کیا یہی تو ہے۔ سینہ کشادہ ہے، نشرہ ہے، فلاں ہے، نعمت ہے، کیا کیا تعریفیں خوب کرتے رہے، لیکن قسم خدا کی ان دو صفتوں کو تو بتاؤ کہ رسول نے صداقت اور امانت داری کے ذریعے اس فتنے کو کیسے ختم کیا کہ جو جاہل عرب ایک ایک اونٹ کے بدلے 40-40 سال لڑا کرتے تھے۔ بتاؤ تو کہ کون سی تھیوری رسول اکرم نے اپنائی تھی، کون سا پریکٹیکل کر کے دکھلایا تھا کہ 40-40 سال کی دوریوں کو سمیٹ کر کے انہی لڑاکوؤں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ کون سی تھیوری اپنائی تھی؟ آپ غور کرنا ہے، کیوں نہیں پیش کرتے اس چیز کو؟ کیوں نہیں ان چیزوں کو پیش کیا جاتا کہ صاحب آپ بتائیے کہ رسول اکرم نے ان لڑنے والے قبیلوں کو کہ جو ایک ایک اونٹ کے بدلے لڑا کرتے تھے کیسے آپس میں بھائی بنایا، مہاجرین اور انصار کو کیسے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا، کیسے دونوں کو گلے ملوا دیا، ان چیزوں کو اور ان کیفیتوں کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ ان اخلاقوں کو کیوں نہیں پروان چڑھایا جاتا کہ کون سی ایسی تھیوری تھی کہ جس کی بنیاد پر رسول اکرم نے اعلان رسالت سے پہلے صداقت اور امانت داری کے میڈل کو حاصل کر لیا۔ لوگوں کی زبانی، اب لوگوں میں اتنا اعتماد بڑھ گیا ہے کہ اب جو یہ شخص کہے گا وہ بالکل صحیح کہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ خدمات انجام دینا چاہتے ہیں تو زبان سے نہیں بلکہ آپ کا عمل بولنا چاہیے، تب تو پتا چلے گا کہ آپ واقعی خدمت گزار ہیں، ورنہ زبان کے دعوے دار تو دنیا میں بہت زیادہ لوگ پڑے ہیں۔ ایسا اللہ پڑھیے سب مل یعنی آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ لیکن مسلمانوں کو یکجا کرنے کے علاوہ لڑائی ہی تو جاتا ہے، ورنہ آج آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی ہسٹری، یہ 21ویں صدی کی اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، زیادہ دور کی نہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی ایک کیفیت جو پوری دنیا میں جاری کیا جا رہی ہے، اس میں مسلمان ہے تو آتنکواد سے جوڑ دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی کل آپ نے دیکھا یعنی 26 جنوری ریپبلک ڈے گزرا، صحیح ہے، ان چیزوں میں کیا مسلمانوں کا رول تھا؟ کیوں بلایا گیا؟ ابھی آپ نے دیکھا یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے کل کالا دیوس بھی منایا، کیا ہوگا اس کا؟ اور وہ مسلمانوں میں سے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر مسلمان کہیں سے ہوتا تو اس کے اوپر ابھی پتہ نہیں کتنے میڈیا والے بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کیوں؟ صرف اسی لیے نا کہ ہم لوگوں نے اصلی اسلام کو محمد سے لیا ہی نہیں ہے، ہم نے اصلی اسلام کو ان سے لیا ہی نہیں ہے، ورنہ آج رسول اسلام کی سیرت کو، جو حقیقی سیرت ہے، جو حقیقی سنت ہے، جو حقیقی اخلاق ہے، جو حقیقی کردار ہے، اگر اس کو رائج کر دیا جائے تو بغیر کسی مذہب کے، کسی فاؤنڈیشن کے، کسی تفریق کے، کسی فرق کے، پوری دنیا کے انسان اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہ سیرت رسول اکرم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی کہ صاحب ہم نے اس کو باؤنڈ لگا دیا کہ صاحب یہ صرف بیری ملکیت ہے۔ پتہ نہیں، رسول اسلام کسی کی ملکیت بن کر کے نہیں آئے تھے،
بلکہ وہ دنیا کو علیہ السلام ایک جہانی ورلڈ لیول پر آپ خدمت کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اگر آپ ہسٹری پڑھیے، علماء کی آپ ہسٹری پڑھیے، خطبہ اور ذاکرین اور پڑھے لکھوں کی آپ ہسٹری پڑھیے، ایجوکیٹڈ لوگ جتنے ہیں، ان لوگوں نے کبھی ذات رسول اکرم کو اس پیمانے پر لے جا کر کے بتایا ہی نہیں کہ بتاؤ کہ رسول اکرم نے تجارت کے کن فنون کو یعنی فالو کر کے مسلمانوں کو ترقی کے راستے پر لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ شروعات میں رسول اکرم نے تجارت ہی تو کی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کیا تھا؟ ایسا کیوں نہیں بتایا جاتا؟ آپ غور کیجئے. ورنہ معلوم دیا جناب سلیمان نبی اللہ، ان کی حکومت جو پائے تخت ان کا بنا ہوا تھا، جسے آج فلسطین کہتے ہیں، یہ جو بیت المقدس ہے جسے ہیکل سلیمان، یہ آپ کا مرکز تھا، کیپٹل تھی، آپ کی حکومت تھی. اور یہ اس وقت کا، دیکھیے تاریخ پڑھو، بہت غور سے سنیے گا اس چیز کو، چونکہ یہ چیزیں بہت مشکل تمام ملتی ہیں. کہ آپ سوچئے کہ جناب سلیمان کہ جن کے انڈر میں صرف انسان نہیں تھے، جنات تھے، جن کے اندر میں جنات تھے، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. جو یہ جس کو حکم دے رہے تھے اس کو وہ کرنا تھا. ایسے اس پہ جناب سلیمان نے فلسطین کو صنعتی اکانومی کیا کر دیا؟ کنفرم کیا. یعنی بزنس کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، انڈسٹریز کے اعتبار سے اس علاقے کو صنعتی اکانومی کے طور پر کیا کیا؟ کنفرم کر دیا، گھوشت کر دیا. 7 سال قحط پڑا. جناب یوسف نے قحط سالی سے اپنے ملک کے لوگوں کو کیسے نکالا؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہسٹریاں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیوں نہیں طریقے بتائے جاتے؟ یا اس کے علاوہ جناب سلیمان ایک طرف، اس کے بعد دوسری طرف جسے ہم بلقیس، ملک سبا کی بادشاہ، ملکہ، صحیح ہے آپ نے سنا ہوگا. اور یہ ملک آج کے زمانے کا یمن ہے. وہ اس وقت کا ایگریکلچر تھا، یعنی زرعی اکانومی. اگر آپ اس طریقے سے کریں، ان دونوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، مطلب معاہدہ ہوتا ہے، مسودہ پاس کیا جاتا ہے. دونوں میں معاہدہ ہوتا ہے کہ آئیے ادھر صنعتی اور ادھر زرعی، دونوں میں. اب اس طریقے سے ان دونوں نے اپنے معاشرے اور سماج کو کس طریقے سے خوشحالی سے دوچار کیا؟ کیا کبھی آپ کو کسی نے بتایا؟ کیوں نہیں بزنس کے پارٹس آف بزنس یا رول آف بزنس یا پوائنٹس آف بزنس کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ رسول اسلام نے بزنس کے طریقے کو کیسے فالو کیا ہے؟ اور مسلمانوں کو کہ جب کفار نے یعنی شیب ابی طالب میں 3 سال کا محاصرہ کر کے یعنی باؤنڈیشن لگایا، اور لگانے کے بعد رسول اسلام نے پھر بھی وہاں سے پوری دنیا تک اپنا مشن پہنچا دیا، پوری دنیا تک اپنا کیا کر دیا؟ پیغام پہنچا دیا. تمام چیزوں کو، علم کو، عمل کو، کردار کو، بزنس کو، ساری چیزوں کو وہاں تک پہنچا دیا. آج کا مسلمان کہاں پر ہے کہ اگر ایک بھائی تجارت کرتا ہے دوسرا بھائی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہے، اگر ایک بھائی آگے بڑھتا ہے دوسرا بھائی اس کو کاٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی 2 ہی چیزوں ہم نے نہیں لی، ایک صداقت اور ایک امانت. ہمارے پاس دیکھیے وقت نہیں، گھڑی اتنی تیز بھاگتی ہے کہ میں کہتا ہوں اس بات کو یہ سمجھ لیں. لیکن آپ غور کریں، آج ضرورت ہے عزیزوں اس چیز کی کہ آپ بیٹھ کر کے ریسرچ کریں کہ یہ ادھر پورا مالک جناب سلیمان بادشاہت رکھنے والا جناتوں اور انسانوں تمام چیزوں پر، ادھر ایک چھوٹا سا ملک جسے یمن کہتے ہیں، ملک یمن
کی مالکہ جو وہاں پر وہ تھی، ان دو چیزوں نے مل کر کے یہ جو فلسطین اور یمن کے بیچ کا علاقہ ہے، یہ اس زمانے کی اگر آپ ہسٹری پڑھیے گا تو پوری دنیا کا سب سے سبز ترین علاقہ تھا، سرسبز ترین علاقہ، یہاں پر سب سے زیادہ پیداوار تھی اور سب سے اچھی آب و ہوا تھی۔ تو اس چیز کو کس نے بنایا؟ ہم لوگ اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ صاحب کیسے زکوٰۃ کا خمس کا صدقے کا پیسہ مل جائے، کہ کہیں سے کچھ مل جائے تاکہ ہمارا کام چلے۔ قسم خدا کی آپ غور کیجئے گا، جب تک ہمارا ذہن صرف اداروں پہ ڈیپینڈ رہے گا کہ صاحب کہیں سے تھوڑی سی ایڈ مل جاتی، کہیں سے تھوڑی سی مدد مل جاتی، کہیں سے تھوڑا سا کچھ مل جاتا تو میرا کام آگے بڑھتا، اس لیے کہ جب تک تمہاری نظر میں ادارے رہیں گے تم ناکام رہو گے۔ جس دن تم نے اپنا مشن اور مقصد صرف خدا بنا لیا، اس دن تم کامیاب بھی رہو گے اور تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایسا بات نہیں ہے۔ کے بیان کو سمیٹتے ہوئے دو جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ذات رسول اکرم سے دو چیزیں لے لے، ایک صداقت، ایک امانت۔ جب ان چیزوں کو لے لے گا تو اسے پتا چلے گا کہ رسول اسلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جنگ بھی کی ہے، صلح بھی کی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بھی گزاری ہے، سماج کی خدمت بھی کی ہے، رسالت کی ذمہ داری کی بھی تکمیل بھی کی ہے، اور اپنی بیٹی کی پرورش بھی کی ہے۔ داماد والے بھی تھے، بیٹی والے بھی تھے۔ اب ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، تب جا کر کے پتا چلے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان رسول اکرم کے اخلاق کو لے لے تو زندگی کے تمام مراحل میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ اس چیز کا صحیح طریقے سے کیلکولیشن کریں۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک میں جو الفاظ قرآن نے سیرت کے طور پر ہمیں دیے تھے، ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سمجھ گئے؟ لیکن اتفاق یہ ہے کہ ٹائم اتنا شارٹ ملتا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ شاید 40-45 منٹ کا خطبہ دینے کے بعد بھی وقت کم پڑتا ہے۔ یہ آپ کی خوش سماعتیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو بہت ہی انہماک سے سنتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ خطبات کو عربی میں پڑھا گزار دیا، خطبے کو 10-20 منٹ دیا گزار دیا کہ فارمیلٹی ادا کرنا۔ آپ غور کیجئے، یہ خطبے نہیں ہیں،
یہ آپ کی زندگی کے بدلنے کے رولز ہیں جو یہاں سے پارٹ پارٹ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو پہلے خطبے کا پچھلے ہفتے کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اتفاق یہ ہے کہ وقت کم ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو سیرت رسول اکرم ہم کب اور کیسے فالو کریں گے. ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ پہلے خطبے میں کہ رسول اکرم نے اپنی بیٹی کی شادی کی. دیکھیے آپ تک سلسلہ مل رہا ہے نا توڑی، تاکہ جو لوگ ہمارے یہاں کے خطبے کو جو یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں آ پاتے ہیں ان کے لیے نیٹ کے اوپر خطبہ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، سنتے ہیں. بحث اس چیز کی نہیں ہے کہ وہ اس سے کیا لیتے ہیں، لیکن جب سنیں گے تو کچھ نہ کچھ ایک آدھی بات تو سمجھ میں آئے گی. اگر ایک بات سمجھ میں آ گئی یہی بہت ہے. آپ غور کیجئے گا کہ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں اختلافات کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی شدہ زندگیوں میں بے جا دخالت کرتے ہیں. آپ غور کیجئے گا. اور اگر یہ میں بات یہاں سے ممبر سے ادا کر رہا ہوں تو قطعاً میرا مقصود کسی پرسنل لائف کو ڈکٹیٹ کرنا نہیں ہے کہ صاحب ہم کسی کی پرسنل لائف کو انڈیکیٹ کریں، نہیں، بلکہ سیرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگان، ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب، یا ہم خود، یا ہمارا سماج، یا ہمارے بہن بھائی، یا خود ہمارے ماں باپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو قطعاً جہاں تک ہو چکی ہیں وہیں سے ایک بریک لگ جانا چاہیے، تاکہ جو آگے والی بگڑنے والی زندگیاں ہیں ان میں کیا ہو، سدھار پیدا ہو. آپ اندازہ لگائیے گا یہ بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک مقالہ گھریلو زندگی کو کیسے پرسکون بنایا جائے، تقریباً 7/5/2010 کا ایک مقالہ ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت ملی، یعنی جس کو بہت زیادہ سراہا گیا. یعنی اور اس کی مؤلفہ رائٹر جو ہے، لکھنے والی جو ہیں، یہ ایک خاتون ہے، یعنی کسی مرد نے بھی نہیں لکھا، ایک خاتون ہے جن کا نام ہے لبنہ خیال. میں آج کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو، کیونکہ ہم ان کے بیان سے استفادہ کر رہے ہیں. اب وہ جس چیز کو پیش کر رہی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ گھریلو زندگیوں کو صرف اور صرف ہم لوگ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، ادھیکار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام نے سچ ہے کہ حق دیا ہے، ادھیکار دیا ہے، لیکن ادھیکار سے زیادہ آپ کو اختیار دیا ہے. ادھیکار اور اختیار میں فرق ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھیکار دیا ہے اور ہمیں اختیار ہے. ہم اپنی گھریلو زندگیوں کو کیسے پرسکون بنائیں، پر نشاط بنائیں، پر کیف بنائیں، پر امن بنائیں، تاکہ ہماری زندگیاں خوشحال اور خوشگوار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں بڑھتے ہوئے طلاق، آج ہمارے یہاں بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے، آج ہمارے یہاں بڑھتے ہوئے اختلافات، آج ہمارے یہاں بڑھتے ہوئے یہ سارے جنسی فسادات، اخلاقی فسادات، یہ اتنے زیادہ
ریشو اس کے بڑھ گئے ہیں کہ اگر اس کے ریزن اور اس کی پرابلم اور سلوشن کو نہ بیان کیا گیا تو آنے والا ہمارا سماج ایسا ہوگا کہ یہ سچ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کم عمر میں ضرور کر دیں گے، لیکن کم عمر میں کرنے کے بعد ہم طلاق شدہ لیول کو زندگی بھر کے لیے برداشت کرتے رہیں گے اگر ان غلطیوں پر ہم نے سدھار نہیں کیا۔ بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے پاس 11 منٹ ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیے گا، 11 منٹ تک میرا خطبہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہم ترین گفتگو کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ آپ جا کر کے جب اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ جانتے ہیں اس کا صرف سائیکالوجیکل ایفیکٹ نہیں پڑے گا بلکہ میڈیکل لحاظ سے بھی آپ کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا۔ سب سے بڑھ کر کے جو گھریلو اختلافات، جو ہائپر ٹینشن زندگی گزارتے ہیں، یا ایک لفظ اور دے دوں، جن کے یہاں یعنی ہائی بی پی کے جو پیشنٹ ہیں، اس کا ریزن یہی ہے۔ تقریباً یہ جو مقالہ جس کو میں پیش کر رہا ہوں، اس نے 100 جوڑوں کو، یعنی جو 100 کپل تھے ان کو بلا کر کے ان کا سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہی کہ ہائپر ٹینشن کو اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو آپ کی چند لمحے کی گفتگو اس چیز کو کیا کر سکتی ہے؟ کنٹرول کر سکتی ہے۔ لیکن متاسفانہ باعرض معذرت ہمارے ماں باپ سب کچھ تو موقع دیتے ہیں لڑکے کو، لیکن یہ موقع نہیں دیتے کہ بیٹا چند لمحے کے لیے اپنی زوجہ کے پاس خلوت میں بیٹھ کر کے باتیں کر سکے۔ بھائی آپ موقع دیجیے اس کو۔ آپ اور کر رہے ہیں کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں جبکہ یہ سوچ رہے نہیں بیوی کا حق ہے۔ حق بالکل صحیح ہے، حق ہے، واجبات میں سے ہے۔ نفقہ نان واجب ہے، حق زوجیت واجب ہے۔ بعض جو یعنی اس طریقے سے جو غلطیاں کر رہے ہیں کہ اگر جوان بہو ہے، بیٹا ہے، اور 40 دن اگر ان کے بیچ میں مانے ہو جاتے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، یہ سب اس جوانی کا حساب دیں گے قیامت کے دن۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ مطلب بہت آسانی سے اپنا ادھیکار لے رہے ہو؟ تم سے زیادہ ادھیکار جس کو وہ نکاح کی صورت میں لے کر کے آیا اس پہ واجب ہے۔ اور سائیکالوجیکل طور پر یہ ہے کہ اگر چند لمحے کے لیے بیٹھ کر کے گفتگو میاں بیوی کر لیں، ایک پہلا رشتہ ماں باپ بیٹھ کر کے کریں، جو بڑھاپے میں آ کر کے ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ ان کو چاہیے بیٹھیں، اگر زوجہ زندہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جتنی باتیں کرنی تھی سب کر چکے، پتہ نہیں یہ تمہاری بھول ہے۔ اس لیے کہ سائنس ایسا نہیں کہتی ہے، میڈیکل ایسا نہیں کہتا، یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں چڑچڑے پن سے باہر نکلنا ہے تو آؤ چند لمحے احساسات کی دنیا میں گفتگو کرو، یہی تمہارے بی پی جو ہائی بی پی ہے اس چیز کو نارمل وے میں کنورٹ کر دے گا۔ اور جب یہ نارمل ہوگا تو تمہارے ذہن کو سکون ملے گا، تمہارے ذہن کو نشاط ملے گا، تمہارے ذہن کی جو پروازیں تھی
اس کیفیت میں اتنا ٹھہراؤ آ جائے گا کہ اب جو تم سے گفتگو کرے گا تمہیں مزہ بھی آئے گا، تمہیں کیف بھی ملے گا، تمہیں سکون بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہی تمہارے سامنے باتیں کی جائیں اور تمہارا ذہن منتشر ہو تو تمہیں اچھی باتیں بھی بری لگے گی۔ تو اس سے نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اگر زوجہ زندہ ہے تو بے شک، اور اگر نہیں زندہ ہے بزرگوں کے لیے تو کم سے کم ان کی اولادیں ان کے پاس چند لمحے کے لیے بیٹھ کر کے راز و نیاز کریں، اس لیے کہ تنہا چاہے باپ ہو یا ماں ہو یہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر جب یہ اپنی باتیں نہیں کہہ پاتے ہیں تو اپنی باتیں کہنے کے لیے جو یہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں کہ گھر کی باتوں کو باہر جا کر کے شیئر کرتے ہیں، تاکہ ان کی یہ کیفیت جو اختلاجی صورت اختیار کر گئی ہے اس کو کیسے یہ باہر نکلے۔ تو اس کے کنٹرول کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ خود تم باتیں کرو تاکہ تمہاری باتیں باہر نہ جائیں۔ ایک سلمان پڑھیے سب ماں اولاد بیٹھو اپنی باتیں کرو تاکہ تمہاری یہ اضطرابی کیفیت جو ہے اس سے تم باہر نکلو، یہ جو تمہاری روح پریشان ہے اس سے باہر نکلو۔ اور یہی جو بہویں اپنی منمانی کرتی ہیں صرف اسی لیے کہ جب ان کے ذہن کو سکون نہیں ملتا، کس کے لیے آئی ہیں وہ اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے؟ شوہر کے لیے، اور شوہر سے ہی 10 منٹ گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے بیکار ہے۔ تو وہ کیا کرے گی؟ ضدی نہیں ہو جائے گی، لڑائی نہیں کرے گی، اختلافات نہیں کرے گی، برتن گھر کے نہیں توڑے گی، نقصانات نہیں کرے گی، یہی سب تو کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنی ضد پر ہوگے تو وہ بھی اپنی ضد پر۔ لیکن اگر اسی کیفیت کو تم تھوڑا سا بیٹھ کر کے سمجھو کہ پرابلم کہاں پر ہے، بیٹھ کر کے سمجھو کہ پرابلم کہاں پر کریٹ ہو رہی ہے، اس کا سولوشن نکالو، تو یہ اجاڑتے ہوئے گھر بچ سکتے ہیں، نہیں بچ سکتے ہیں، بآسانی بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان اپنے رول کو توڑنا نہیں چاہتے کہ صاحب میرے آبا و اجداد نے تو ایسے کر۔ آبا و اجداد کا زمانہ اور تھا میرے عزیز، آج کا ہائی ٹیک زمانہ ہے۔ ہائی ٹیک زمانے میں آپ کے آبا و اجداد 100 سال میں وہاں تک اتنا طے نہیں کر پائے تھے جتنا آج کا 10 سال کا بچہ اتنے چیزوں کو طے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذہن سماج کے اعتبار سے بالغ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے؟ اپنی پرمپراؤں کے ساتھ نہیں، اسلام کا خیال رکھتے ہوئے سماج کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ان کیفیتوں کو ہم وہ کریں، تاکہ ہمارا امام جو کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو، آنے والے نسلوں کو، اپنی اولادوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کرو، اس لیے کہ جب وہ زندگی بسر کریں گے تو جو ان کا زمانہ ہوگا وہ زمانہ اور ہوگا، اور جو تمہارا زمانہ ہے وہ تمہارا زمانہ اور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں موقع دینا چاہیے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے، تھوڑی دیر فرصت نکالنا چاہیے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر ہم چند لمحہ اپنے ماں باپ سے گفتگو کر لیتے ہیں تو ماں باپ بھی ریلائز ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو منتشر ذہن ہوتا ہے یہ بھی ہمارے انتشار ذہن کو سکون مل جاتا ہے، مضطرب ذہن کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ سیرت رسول اکرم کو فالو کریں، اس لیے کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ کہاں پر ملتا ہے کہ مولا کائنات سیدہ کے پاس نہیں بیٹھے۔ سیدہ بتاؤ میری ذات سے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ سوچ رہے ہیں نا کہاں پر لے آیا میں آپ کو۔ لیکن ماں باپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیمار ہیں، جاؤ بیٹا وہ چھوٹے والے بھائی ساتھ جاؤ دوا دلا دو، کیا مطلب اس کا؟ اس لیے کہ سائیکالوجیکل طور پر اگر ایک شوہر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی زوجہ کو لے کر کے جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے 50% اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے پاس وقت نہیں ہے، چھوٹا بھائی لے جائے، سسر صاحب لے جائیں، ساس صاحبہ لے جائیں، فلاں صاحبہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو وہ اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی وہ بھی نہیں کہہ سکتی، کہ اگر ہم کہیں گے تو یہ کہیں گے مکاری کر۔ آپ سمجھیں پرابلم کہاں پر ہے؟ جبکہ مولا کائنات نے کیسے کیا کہ جب آئے فاطمہ کے پاس خالی کر دیا، اے علی
دیکھو میرے بچوں کا خیال رکھنا، دیکھو یہ کرنا، دیکھو وہ کرنا، دیکھو وہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مولا بتا رہے ہیں، شہزادی بتا رہی ہیں، یہ دونوں معصوم تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سوچیں، ہم موقع دیں. اگر زوجہ بیمار ہو بے شک شوہر جائے سرانے بیٹھے، اس سے راز و نیاز کرے. اس لیے کہ جب شوہر بیمار ہوتا ہے تو زوجہ کیسے خدمت کرتی ہے؟ خادمہ بن کر کے. اگر وہ بیمار ہو تو آپ کو بھی ایسے ہی بن کر کے خدمت کرو گے. اس لیے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو مولا کائنات بھی فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کے چکی پیس کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر فاطمہ اس کنڈیشن پر نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر کے میں تمہیں سیرت دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ زوجہ کا ہاتھ بٹانا یہ سنت علاوی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے سماج کی کمیاں ہیں. سباب میں یہ سمجھنا حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوں گی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی میری تعریف وعلی فاطمہ محمد وعلی نسل مصطفی حسین شہید بکربلا وعلی حسین محمد نبی وعلی محمد مسلم جابر بن موسی محمد نبی وعلی محمد نصر نبی وعلی الصلاۃ والسلام. اللهم صل علی مولانا صاحب الزمان وعلی آثار البدع والطغیان وعادم امر کے شرک و نفاق. پروردگار ہمارے اس قلعے سے عبادت قبول فرما دے. پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے پروردگار اس کی کامیابی عطا فرما دے. پروردگار ہمارے سماج میں جو مشکلات اور پریشانیاں پائی جاتی ہیں پروردگار اس کو جلد سے جلد ختم فرما دینا. پروردگار ہمارے امام کے ظہر میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آبان و انصار میں شمار فرما.